انسان کہتا ہے میں خالی ہوں، کوئی اندر خلا ہے جس کو میں بھرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہی ہے نا ساری دوڑ دنیا کی۔ چھوٹی نوکری بڑی نوکری کو کیوں ڈھونڈ رہی ہے؟ ایک فیکٹری کو دوسری فیکٹری کی کھوج کیوں ہے؟ MNA شپ پریمیئر شپ کے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہے؟ 10,000 کا بینک بیلنس 10 لاکھ کی جستجو میں کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کا خیال یہ ہے کہ یہ پوائنٹس ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں میں پہنچ کر پورا ہو جاؤں گا، خود کو زیادہ بھرپور فلفلڈ محسوس کر سکوں گا۔ یہی اصل میں وہ سراب ہے جس نے انسان کو اس کی منزل سے بھٹکا دیا ہے، جس نے انسان کی زندگی کو المیہ بنا دیا ہے۔ وہ زندگی جسے خوشی کا مسکن ہونا تھا، جسے زندہ پن کے احساس کے ساتھ جھومنا تھا، وہ زندگی گھسٹنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ پورے ہونے کی خواہش، یہ ادھورے ہونے کا خیال جب تک یہ سمجھ میں نہیں آتا اس وقت تک زندگی اپنے رستے پر کبھی نہیں لوٹ سکے گی۔ اس بات کو سمجھیں کہ پورے ہونے کی خواہش ادھورے ہونے کے احساس سے جنم لیتی ہے۔ یہ خیال آتا ہے کہ میں ادھورا ہوں اس نوکری کے ساتھ، تو ہی تو میں کسی اور نوکری کے پیچھے بھاگتا ہوں کہ وہ مل گئی تو پھر میں پورا ہو جاؤں گا۔ کچھ کم ہونے کا احساس کچھ کم ہو جائے گا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ جب اس کو پا لیتا ہوں تو میرے اندر کھائی کچھ اور گہری ہو جاتی ہے۔ اب میں کچھ اور بڑا چاہتا ہوں تاکہ میرے اندر کے ادھورے پن کے احساس کو کچھ حوصلہ ملے۔ لیکن کیا کچھ بھی کبھی بھی کسی کے ادھورے پن کو مکمل کر سکا ہے؟ جس چیز کو یہ ماڈرن ورلڈ فلفلمنٹ کہتی ہے، کیا وہ قابل حصول ہے؟ سائنس اتنی ترقی کر گئی، اتنا کچھ جان لیا ہے، اور جتنا یہ زیادہ جانتی جا رہی ہے اتنا یہ مانتی بھی جا رہی ہے کہ علم میں اضافے کے ساتھ ہی یہ بھی پکا ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری لا علمی بڑھ رہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کون سا پوائنٹ ہوگا جب سائنس یہ نعرہ لگائے گی کہ میں نے سب جان لیا؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کون سا ملک ہے جو کبھی یہ اعلان کرنے کے قابل ہو پائے گا کہ میں عروج، خوشحالی اور معاشی ترقی کے اپنے کمال کو چھو چکا ہوں اور اب میں دوڑنا بند کرتا ہوں؟ کسی ایسے شخص کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں جس کا ادھورا پن فلفلمنٹ، بھرپوریت کی منزل کو پا جائے گا؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مکمل ہونے کی خواہش اس احساس کو جان لینے کا نام ہے کہ میں نامکمل ہوں، میں ادھورا ہوں، اور ادھورا پن جتنا بھی دوڑ لے وہ پورے پن میں نہیں ڈھل سکتا۔ اس لیے انسان ہوش کی زندگی سے قبر میں اترنے تک ایک ایسی دوڑتا ہے جس کو اس نے ہارنا ہی ہارنا ہے۔ ناکاملیت، ادھورا پن چیزوں کے کم یا زیادہ ہونے سے جڑی کوئی حقیقت نہیں، یہ تمہارے اپنے احساس کی ایک کوالٹی ہے۔ چیزوں کی وجہ سے ادھورے نہیں ہو، اپنے اندر ادھورے پن کی وائرس کی وجہ سے تم ادھورے پن کا شکار ہو۔ تم ادھورے ہو، چیزیں ایک ہوں یا 100 وہ ہمیشہ پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے سمجھو کہ کوئی بھی ادھورا کبھی کسی مکمل کو نہیں پا سکتا۔ کوئی خود امپرفیکٹ ہو تو کسی پرفیکٹ تک وہ بائی ڈیفالٹ نہیں پہنچ سکتا۔ اس فیلنگ کو تم چھو کیسے سکتے ہو جس کو آج تک تم نے محسوس ہی نہ کیا ہو؟ دماغ صرف اسی کو پورا پن کہتا ہے کہ جس کو وہ بطور پورا پن جانتا ہو، پہلے اس کے تجربے سے ہو کر گزرا ہو۔ دماغ نے کبھی پورے پن کی، فلفلمنٹ کی حالت کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ کس حالت کو پورے پن کی حالت کہے گا؟ تم چاہے کچھ بھی کر لو، دماغ وہ کیفیت کبھی پیدا نہیں کر پائے گا جس کیفیت کو بھرپوریت، فلفلمنٹ کی کیفیت کہا جائے۔ تم ہی تو پورا ہونے کی کوشش کر رہے ہو نا، جو خود کو ادھورا مان کر جی رہا ہے۔ تو کوئی ادھورا کیسے جانے گا کہ یہ پورا پن ہے؟ تم اپنے سے آگے کیسے جاؤ گے؟ کوئی گیت گانے والا کبھی اپنے سے اچھا نہیں گا سکتا، کوئی پینٹر خود سے اچھی پینٹنگ نہیں بنا سکتا۔ تم جو ہو، تمہارا ایکشن اسی سے ہی نکلتا ہے۔
तुमने अगर सिर्फ अधूरापन ही जाना है, अधूरापन ही जिया है, तो तुम्हारे एक्शन के नतीजे में तुम फुलफिलमेंट को कभी नहीं पा सकते। तुम खुद को खुद से बेहतर करने की कोशिश कर सकते हो, मगर खुद से बेहतर कभी हो नहीं सकते। हाँ, खुद बेहतर होकर बेहतरी की राहें तलाश सकते हो। कोई गायक खुद पर मेहनत करके, रियाज करके अपनी गायकी को बेहतर कर सकता है, मगर वो बेहतर गायकी इसीलिए मुमकिन हो सकती है कि उस गायक ने खुद को बेहतर कर लिया है। ये मगर कभी नहीं हो सकता कि गायक खुद तो वही रहे जो कल था, मगर ये सोच ले कि आज वो गाना कल से अच्छा गा लेगा। खुद में किसी इंप्रूवमेंट के बगैर गाने का बेहतर होना नामुमकिन है। तुम जो मुकम्मल होना चाहते हो, भर जाना चाहते हो, भरपूर होना चाहते हो, तुम भर जाने की ख्वाहिश कर सकते हो, मगर तुम जानते ही नहीं कि भरा होना क्या होता है। इसलिए कोई भी हालत होगी, भरा होने की कैफियत पैदा नहीं कर सकेगी। फुलफिलमेंट के लिए पहले खुद में पूरा होना पड़ेगा, और खुद को पूरा फील करने का कभी तुम्हें तजर्बा ही नहीं है। इसलिए भरपूर होने का एहसास, फुलफिलमेंट का एहसास तुम कभी भी नहीं पा सकते। तुम अधूरे हो तो कोई भरपूर कैसे पा सकते हो? यही तो इंसान की जिंदगी है। हर इंसान कह रहा है, इतनी तो मैं कोशिश करता हूं मगर वो नतीजा नहीं मिलता, इतना मैंने सर पैर मारा मगर तिश्नगी। तुम बार बार खुद को ही सामने पाओगे। तुम जो भी करोगे आगे खुद को खड़ा पाओगे। तिश्नगी जो सामने आ रही है वही तो तुम हो। इसीलिए तुम्हारे हर एक्शन का नतीजा एक ही होता है, हर कामयाबी का फल एक ही होता है, और कामयाबी, ये अगली कामयाबी मुझे भर देगी, मगर इस वक्त तो मैं नामुकम्मल हूं। तो किसी नामुकम्मल की कोशिश के नतीजे में कुछ मुकम्मल कैसे मिल सकता है? इम्परफेक्ट के एक्शन का नतीजा परफेक्ट कैसे होगा? एक पेंटर है, नाकामिल है, गैर पुख्ता है, वो कामिल पुख्ता तस्वीर कैसे बनाएगा? एक कैलकुलेटर है, फॉल्टी है, वो सवालों के दुरुस्त जवाब कैसे देगा? तुम अधूरे हो, कामिल कैसे होगे? दौड़ते हो इस कोशिश में, इस ख्वाहिश के पीछे कि कभी तो कुछ ऐसा मिल जाएगा कि जो मुझे पूरा कर देगा। लड़के लड़कियों के पीछे, लड़कियां लड़कों के पीछे, नौजवान एम्बिशंस, कैरियर्स के पीछे, सियासतदान इलेक्टोरल कामयाबी के पीछे, आला तालीम याफ्ता किसी बड़ी नौकरी के पीछे, छोटा फैक्ट्री ओनर किसी बड़ी बिजनेस एम्पायर के पीछे दौड़ रहा है। क्यों? फुलफिलमेंट के लिए, उस एहसास को पाने के लिए कि जिसे वो कह सके ये भरपूर है, वो आधा अधूरा नहीं है। लेकिन जो एक पॉइंट समझ नहीं पा रहे वो ये है कि जो खोज रहा है वो अगर कामिल है, परफेक्ट है, फुलफिल्ड है, भरपूर है, तो वो जो भी खोजेगा, वो जो भी पाएगा वो कामिल होगा, वो भरपूर होगा, वो फुलफिल्ड होगा। क्योंकि जो आप हो उससे न कम न ज्यादा कुछ भी आपको नहीं मिलता। तुम अपने आप में अधूरे हो तो वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठकर भी ये अधूरापन नहीं जाएगा। तुम अपने आप में पूरे हो तो एक टीचर की नौकरी भी तुम्हें कामिल कर देगी, तुम्हें पूरा भर देगी। क्योंकि वजीर आजम की कुर्सी या प्राइमरी टीचर की कुर्सी भरने वाली या खाली रखने वाली चीजें हैं ही नहीं। तुम अपने से ज्यादा कुछ भी नहीं पा सकते। यह भी इंसान की हालत है कि एक तरफ है पूरा होना, एक तरफ है पूरा खाली होना, और दोनों हालतों के बिल्कुल दरमियान में है इंसान जो न पूरा खाली है न पूरा भरा है। क्योंकि पूरा खाली होना, पूरा भरा होना दोनों कामिल हालत में है। भरे हुए में आप कुछ ऐड नहीं कर सकते और खालीपन में कुछ भी आप चाहते नहीं। इंसान इस सेंटर में खड़ा है और उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि ये हमेशा गलत सिमत में भागता है। गलत सिमत है कि मैं आधा भरा हूं, चीजों से खुद को पूरा भर लेता हूं। हालांकि दुरुस्त सिमत थी कि मैं आधा खाली हूं, खुद को पूरा खाली कर लेता हूं। याद रखें, खुद को खाली कर सकना आपके बस में है, लेकिन खुद को दूसरों से या दूसरी चीजों से भरने के लिए आपको दूसरे पर मुनहसर होना पड़ेगा। और दूसरे पर जो मुनहसर हो गया वो तो वैसे ही
कभी पूरा नहीं हो सकता। जिसकी कामयाबी किसी और पर मुनहसर हो, उसकी कामयाबी को कैसे कामिल कामयाबी कहोगे? वो तो ढह जाएगी उस वक्त जब वो दूसरा नहीं रहेगा। अगर दौलत तुम्हें भरने वाली चीज है तो जिस दिन दौलत जाएगी तुम्हारा पूरापन भी जाएगा। हाँ, तुम खालीपन से भर सकते हो, तुम एम्प्टीनेस में फुलफिलमेंट, मुकम्मल भरपूरियत, मुकम्मल भराव पा सकते हो। और कोई भी राह नहीं है, क्योंकि खाली होने के लिए, मुकम्मल खाली होने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। कोई चीज, कोई ओहदा, कोई नौकरी, कोई रहन सहन, कोई तर्जतवार, कोई मजहब फिरका, कोई नया नजरिया, कोई नया आदर्श, कुछ भी नहीं छोड़ना। बस ये ख्वाहिश छोड़नी है कि मुझको मेरे सिवा कोई भर सकता है। और जैसे ही ये एहसास तुम में पैदा होगा कि मुझको मेरे सिवा कोई भी कभी नहीं भर सकता, तो तुम अपने खालीपन से पूरे भर जाते हो। ये कामिल होने की कैफियत है। अब जो खुद कामिल हो वो कोई भी एक्शन करेगा, कुछ भी, वो कामिल होगा। क्योंकि जैसे तुम ये नहीं जान सकते कि मुकम्मल भरा होना क्या होता है, उसी तरह फकीर ये नहीं जानता कि अधूरा होना और अनफुलफिल्ड होना क्या होता है। कभी आपने अपने दिमाग को समझने की कोशिश की है? इसका एक ही काम है, इस पल से फरार, एस्केप फ्रॉम नाउ। लम्हे मौजूद का इनकार वो बुनियाद है जिस पर दिमाग का सारा स्ट्रक्चर, सारा ढांचा खड़ा है। आपको चोट लगने पर जो दर्द, जो पेन आप फील करते हैं, वो उस चोट का दर्द नहीं होता जो आपने इस वक्त खाई है, बल्कि वो तकलीफ होती है माजी की किसी चोट की जो दिमाग में महफूज रह गई थी। दिमाग जिंदगी के नएपन को, न्यूनेस को अपने तजर्बे में ला ही नहीं सकता। इसको यूं समझें कि आपने एक बिल्ली को देखा और फौरन दिमाग ने कहा यह बिल्ली है। दिमाग ये इस बिल्ली के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि ये उस बिल्ली के बारे में बता रहा है जिसका इमेज इसके पास महफूज है। चोट लगने पर भी दिमाग उस वक्त की चोट पर दर्द को महसूस नहीं करता, बल्कि दर्द का जो इमेज उसके पास मौजूद होता है उसको ही रिफ्रेश कर देता है। मुझे पता है कि यह बात मानना आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि आप कहेंगे कि ठीक इस वक्त चोट लगी और ठीक उसी वक्त दर्द महसूस हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है कि अभी जो चोट लगी है ये दर्द उस चोट का ना हो बल्कि माजी का हो। चलें इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे बचपन के स्पोर्ट्स में क्रिकेट और फुटबॉल पसंदीदा तरीन खेल थे। एक बार फुटबॉल खेलते हुए मेरे पांव में शीशे के एक टुकड़े की वजह से कट लग गया। हमारा ग्राउंड देहाती सा एक ग्राउंड है जिसमें कूड़ा करकट वगैरह ये सब सहूलतें मौजूद होती हैं, और जॉगर्स के साथ हमारे बचपन के खेल वैसे भी नहीं जुड़े थे। नंगे पांव ही सब खेल खेले जाते थे। सो मुझे शीशे के एक टुकड़े की वजह से कट लग गया। जिस वक्त कट लगा उस वक्त भी जिसमें सेंसेशन हुई, मगर वो सेंसेशन इतनी हल्की सी थी जैसे कोई कंकरी वगैरह चुभी हो, इसलिए खेल से रुकने का तो ख्याल भी ना आया। 20 मिनट बाद जब खेल खत्म हुआ और मैंने पांव को देखा जिस पर एक अच्छा खासा कट बन चुका था, और जब मैंने वो कट देखा ठीक उसी वक्त शदीद दर्द भी पांव में उठा। अगले दिन, अगला पूरा हफ्ता फुटबॉल भी ना खेली गई और हफ्ता भर पट्टी के साथ भी फिरा। दर्द जाते जाते गया। आपने नोट किया कि इस सारे अमल के दौरान क्या हुआ? जिस वक्त फुटबॉल खेली जा रही थी उस वक्त में इतना लम्हे मौजूद में था कि जख्म को देखने और चोट की मेमोरी को जागने का मौका ही ना मिला। लेकिन जो ही खेल खत्म हुआ और अनाई दिमाग एक्टिव हुआ तो चोट को देखते ही दर्द भी जाग उठा और पांव भी लंगड़ा कर चलना शुरू हो गया।
یہ دماغ کی حدود ہیں. دماغ نیونیس آف لائف کو ڈیل ہی نہیں کر سکتا. جیسے بلی کی جگہ اگر کوئی ایسا جانور آپ دیکھ لیں جس کو آپ نے پہلے کبھی بھی نہ دیکھا ہو، نہ ٹی وی پر، نہ کتابوں میں، نہ اخباروں رسالوں کتابوں میں، کہیں پر بھی نہ دیکھا ہو، تو اس کو دیکھ کر دماغ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا ری ایکشن دینا ہے. کیا بھاگنا ہے، اس جانور کو بھگانا ہے، یا بس اس کو دیکھ کر نظر انداز کرنا ہے. ہاں، جب اس جانور سے متعلق آپ کے دماغ میں ڈیٹا جمع ہو جائے گا کہ یہ جانور فلاں ہے، یہ خطرناک ہے یا خطرناک نہیں ہے، تو پھر آپ آسانی سے ری ایکشن دے سکتے ہیں. جب آپ اذنیس سے جڑتے ہیں، جو ہے اس کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسا وہ ہے، تو اس وقت آپ کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے، فعال ہوتا ہے، مگر وہ آپ پر قابض نہیں ہوتا، غالب نہیں ہوتا، حاکم نہیں ہوتا. اس کو سادہ زبان میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دماغ زندگی کے ساتھ، زندگی کے نئے پن کے ساتھ، نیونیس کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی اس پل میں نئے پن کا نام ہے، نیونیس کا نام ہے. اور دماغ جس میدان میں کام کرتا ہے وہ معلوم کی باسی دنیا ہے، یعنی دستیاب ڈیٹے کی روشنی میں ہی دماغ کام کرتا ہے. اس کو یوں دیکھیں کہ اگر کسی انسان کی یادداشت چلی جائے، مطلب اس کے پاس ماضی کی کوئی میموری نہ ہو، تو وہ کسی بھی واقعے کو کوئی معنی نہیں دے سکتا. حالانکہ یادداشت جانے کے بعد بھی دماغ وہی موجود ہوتا ہے، مگر اس کے پاس میموری نہیں ہے جس سے وہ اپنا ذاتی امیج بنا سکے اور اس امیج کی روشنی میں اس نئے واقعے کو کوئی لیبل دے سکے. یہ دماغ کی خلقی مجبوری ہے، مگر آپ کی یہ مجبوری نہیں ہے. آپ تب بھی زندگی کو فیل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جی سکتے ہیں کہ جب آپ کی یادداشت کھو جائے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بچہ جس کی یادداشت ابھی ڈیویلپ ہی نہیں ہوئی، کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ کیا وہ زندگی کو انجوائے نہیں کر رہا؟ بلکہ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ بچہ زندگی کا زیادہ بڑا شاہکار ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس بھی چیز کو دیکھ رہا ہے، چھو رہا ہے، چکھ رہا ہے، وہ سب میں تجسس ہے، کیوریاسٹی ہے، مکمل انٹرسٹ ہے، جاننے کی شدید خواہش ہے. بالکل یہی کیفیت نشے کی ہوتی ہے. شرابی شراب پی کر میموری سے آزاد ہو جاتا ہے. اسی لیے دنیا شراب میں ڈوبی ہے، کیونکہ وہ کسی طرح دماغ کی تشریح کرنے کی عادت سے تھکی ہوئی ہے. شرابی نشے میں دھت ہو کر ہر دکھ سے خود کو آزاد محسوس کرتا ہے. کیسے؟ اس کا ماضی وہی ہوتا ہے، زندگی کے مسئلے وہی ہوتے ہیں، تعلقات میں تناؤ وہی ہوتا ہے، نوکریوں کے پرابلمز وہی ہوتے ہیں، مگر وہ دماغ کا خانہ سن ہو جاتا ہے جو اس پل کو ماضی کا تسلسل بناتا ہے. شرابی جو کام نشے میں دھت ہو کر شعور کو کھو کر کرتا ہے، صوفی وہی کام شعور کی حالت میں، بلکہ انتہائی شعور کی حالت میں کرتا ہے. بچے جو غیر شعوری طور پر کرتے ہیں، صوفی وہی کچھ شعور کی سطح پر کرتا ہے. وہ کسی بھی واقعے، کسی بھی شخص، کسی کے بھی کہے کسی لفظ کو سن کر ماضی کی اینک سے انہیں نہیں پرکھتا، بلکہ اس لمحے میں ہوئے ایکٹ کے طور پر اس کی غیر مشروط سمجھ پیدا کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ دماغ لمحے موجود سے بھاگتا کیوں ہے، فرار کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دماغ، مائنڈ، وقت، ٹائم کے بغیر نہ تو فعال رہ سکتا ہے، نہ انسانی زندگیوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور جس چیز کو ہم وقت کہتے ہیں،
وہ یا تو ماضی ہے یا مستقبل ہے. یہ پل، دس ناؤ، موجودہ لمحہ، یہ ٹائم سے ماورا حقیقت ہے. یہ پل بینگ کی اویئرنیس ہے. اویئرنیس ٹائم کی محتاج نہیں ہے. اویئرنیس مائنڈ کی ٹرانسلیشن کی محتاج نہیں ہے. جب آپ لمحے موجود میں مکمل طور پر حاضر ہوتے ہیں، پریزنٹ ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک چیز ختم ہو جاتی ہے. اس کا نام ہے ٹائم. اور چونکہ دماغ کی سانسیں وقت کی، ٹائم کی آکسیجن سے ہی چلتی ہیں، اس لیے ٹائم کی گرفت سے آزاد لمحے موجود کو دماغ اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دماغ اور ٹائم ایک دوسرے کے بغیر وجود ہی نہیں رکھتے. یہ ہے دماغ کے کام کرنے کا طریقہ، اور یہی دماغ ہی وہ ٹول ہے کہ جو آپ کی انا تراشتا ہے، وہ جسے آپ میں کہتے ہیں. آپ بچے ہیں، کوئی میموری نہیں ہے، ٹائم کی کوئی سمجھ نہیں ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے جاتے ہیں. اپنا نام، چیزوں کے نام، ہر چیز جو سوسائٹی آپ کو سکھاتی ہے وہی آپ کی انا ہے. انا اصل میں نام ہی سوسائٹی کا ہے. کانگو میں پیدا ہونے والا انسان امریکہ میں آباد انسان سے کیوں مختلف ہے؟ وہ بطور انسان مختلف نہیں ہوتا، بلکہ اس کی انا مختلف ہوتی ہے، کیونکہ انا سوسائٹی کا نام ہے. آج کے انسان کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ وہ اپنا ہونا اور اپنی انا دونوں کو ایک سمجھتا ہے. مطلب وہ خود کو خود کا دماغ سمجھتا ہے. انسانی انا کبھی بھی زندگی کو چھوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ انا کام کرتی ہے ٹائم میں، کہ جو یا تو ماضی ہے یا مستقبل ہے. جبکہ جسے ہم زندگی کہتے ہیں وہ اس پل میں، اس ناؤ میں ہو رہی اس کائنات کی ایکٹیویٹی ہے. آپ تصور کریں ایک ایسے قیدی کے بارے میں کہ جو 20 سال جیل میں قید تنہائی علیحدہ سیل میں کاٹ کر آ رہا ہو. وہ کوے کی کاں کاں میں بھی حسن محسوس کرتا ہے. سورج کی روشنی، ارد گرد پھیلا سبزہ، درخت، ندی، تارے، چاند، گاڑیاں، انسان، سب کچھ اس کے لیے کتنے زندہ ہوتے ہیں. وہ ان کے حسن میں کیسے کھو جاتا ہے. لیکن وہ انسان جو نام نہاد آزاد ہے، انہیں پھولوں کی مہک متاثر کرتی ہے، نہ پرندوں کی چہچہاہٹ، نہ آسمان کی وسعت، نہ رات کا تاروں بھرا آسمان. کیوں؟ کیونکہ وہ جو 20 سال کی قید تنہائی کاٹ کر نکلا ہے، اس کے دماغ میں جو بھی امیجز تھے وہ سارے دھندلا چکے ہیں. وہ ایک بار پھر دنیا کو دیکھتا ہے، اس بچے کی طرح جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ لوگ کیوں بچپن کو حسرت سے یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت آپ وقت کی قید سے آزاد تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہی وقت کے جو آپ کی قید ہے، دماغ اسی کو آپ کی سب سے بڑی دولت قرار دے دیتا ہے. قیدی کو قید خانے سے محبت ہو جائے تو پھر آزادی کا ہر جذبہ مر جاتا ہے. اور آج کے انسان کو غور سے دیکھیں، یہ اپنا قید خانہ اپنے ساتھ لیے گھوم رہا ہے، اور قید خانے نے یعنی دماغ نے اسے اتنا آکوپائی کر لیا ہے کہ انسان آزادی کی ہر خواہش کو پالتا ہے. کبھی دولت میں آزادی ڈھونڈتا ہے، کبھی شہرت میں، کبھی عہدوں میں، کبھی نئے مکانوں میں، مگر کبھی آزادی مل نہیں پاتی. کیونکہ جو قیدی اپنی جیل کو ساتھ لیے گھوم رہا ہو، وہ کہیں بھی پہنچ جائے، وہ کچھ بھی کر لے، وہ آزاد نہیں ہو سکتا.